اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا ذکر فرمایا ہے۔ جب مہمان گھر میں آئے انہوں نے پوچھا نہیں ٹھنڈا لیں گے، گرم لیں گے، کھانا کھائیں گے، چائے پئیں گے، کیا لیں گے۔ گھر میں بچڑا موجود تھا، اس کو ذبح کیا اور اس کا سالن بنایا، تیار کر کے سامنے پیش کر دیا۔ جب انہوں نے نہیں کھایا پھر پریشان ہو کہ مہمان گھر میں آئے تو جو ماں حضر ہو بغیر تکلف کے اس کے سامنے پیش کر دینا، یہ ملت ابراہیمی کا بہت بڑا اصول ہے۔ پھر 100 سے زیادہ ان کی عمر تھی ابراہیم علیہ السلام، 90 سے زیادہ سال عمر تھی حضرت سارہ علیہ السلام۔ اللہ پاک نے اپنی قدرت الہیہ کو ان کا ظہور فرمایا اور فرمایا اسی حالت میں آپ یہاں اسحاق علیہ السلام کی ولادت۔ کیسے ہوگا؟ قالوا كذلك، جیسا اللہ چاہتا ہے ویسے ہوگا۔ پھر فرمایا آپ لوگ آئے کیسے ہیں؟ جب آپ انسان میں فرشتوں کی شکل، فرشتے انسان کی شکل میں کیا مجرم قوم پر پتھراؤ کرنے کے لیے، لوط علیہ السلام کی قوم کو مارنے کے لیے آئے تھے۔ پتھروں پہ نام لکھے ہوئے ہیں، جس کا نام ہوگا پتھر اسی کے سر پہ جا کے گرے گا، مسلمانوں کو بچا لیں۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ دنیا دوڑ کی جگہ نہیں ہے، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑنا۔ آسمان کس کا بھائی؟ اللہ۔ زمینیں کس کی؟ ساری کائنات کس کی؟ معلوم کون ہے؟ قبضہ اور کنٹرول کس کا؟ تصرف کس کا؟ چلتی کس کی ہے؟ مرضی کس کی؟ اللہ۔ اللہ کی طرف دوڑنا ہو۔ پھر فرمایا کہ آپ کا کام ہے لوگوں کو دین کی باتیں کرتے ہیں، کسی کو اچھا لگے، کسی کو برا لگے، کسی کو کڑوا لگے، میٹھا لگے، آپ بات کرتے رہے۔ تو ایمان والے ہو گئے نا، ان کو نصیحت ضرور فائدہ پہنچے، وہ نصیحت ضرور فائدہ۔ انسان اور جنات کو الا لیعبدون، اپنی معرفت کے لیے پیدا ہے۔ جو بھی اللہ کو جانتا ہے نا، وہ اللہ کے احکامات کو مانتا ہے، عمل کرتا ہے۔ رمضان مبارک ہے، جس نے اللہ کو مان لیا، اللہ کو پہچان لیا، اس نے ہر حال میں سارے روزے بھی رکھے، ساری تراویح پڑھی، اعتکاف بھی کر رہے ہیں، ماشاءاللہ فطرہ بھی دے رہے ہیں، زکاتیں بھی دے رہے ہیں، لوگوں کو افطاریاں کرا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، کتنے لوگوں کی چپ کے لوگ خدمت کر رہے ہیں۔ ان کو کس کی پہچان ملی؟ اللہ کی معرفت ملی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں میں تم سے روزی نہیں چاہتا، میں بھی یہ بھی نہیں چاہتا ان تطعمون، مجھے کھلاؤ۔ اللہ رزاق، رزاق کون؟ ایک رازق، ایک رزاق۔ رزاق جو خوب روزی دینا والا وہ کون ہے؟ اللہ۔ اور بڑی قوت ہے، ہر حال میں جتنا مہنگا ہو جائے دودھ، 200 روپے 1000 روپے کلو بھی ہو جائے گا تو دودھ کون پلائے گا؟ اللہ۔ 2 کلو آٹا 300 روپے کا ہے، اگر 2 کلو آٹا 2000 روپے کا بھی ہو جائے کون کھلائے گا؟ اللہ کھلائے گا۔ پھر سورۃ نور میں اللہ نے 5 قسمیں کھائی، اور 5 قسمیں کھانے کے بعد آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا تیرے رب کا عذاب سر پہ پڑنے والا۔ بڑی عجیب بات دیکھی، بدری قیدیوں کو جب حضور علیہ السلام کے پاس رکھا ہوا، باندھا ہوا تھا، تو ایک غیر مسلم جو مسلمان نہیں تھے، جبیر بن مطعم، کیا نام تھا، وہ آئے قیدیوں سے بات کرتے۔ مغرب کی نماز کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں آیت پڑھ رہے تھے، ظاہر وہ تو عربی لوگ تھے۔ جب یہ آیت نمبر 7 میں پہنچے گی ان عذاب ربک لواقع، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے دل کو پکڑ لیا اور سلام پھیرنے کا انتظار کر، سیدھی سلام پھیرا، حضور کے سامنے تیار میں بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا جبیر خیریت ہے؟ کہ جلدی سے کلمہ پڑھائیے، میرا جگر پھٹ کے باہر آ جائے۔ جبیر تم آئے کس لیے تھے؟ جبیر بھی مطعم کہنے لگے میں قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آ گیا تھا، لیکن جب میں نے قرآن سنا تو میں خود قرآن کا قیدی بن گیا ہوں، اب مجھے اپنی بارگاہ میں قبول کرو۔ کیا اللہ نے کو لذت اور کیا اللہ نے شناسائی، پہچان، سمجھ کی تھی کہ کس پہ جان دینی چاہیے، میں اور آپ کس پہ جان دیں۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مدینے کی گلی میں سفر کر رہے ہیں، تہجد کا وقت ہے، ایک صحابی قرآن کی یہی آیتیں پڑھ رہے تھے، جب 7ویں آیت پہ پہنچے تو آپ اپنے گدھے پہ سوار تھے، سواری سے اتر گئے، دیوار سے ٹیک لگا کے کتنی دیر ایسے بیٹھے رہے، تو کسی نے دیکھا آپ کو اٹھا کے گھر پہ لائے، 1 مہینے تک آپ بیمار رہے، لوگوں کو نہیں پتا کیوں بیمار ہوئے، پھر بعد میں پتا چلا کہ قرآن کی آیتیں ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا جو عذاب ہے اچانک سر پہ آ جائے گا، اتنے گھبرا گئے کہ 1 مہینے تک بیمار۔ یہ تو بات تھی ان کی بھائیو صحابہ کرام کو تک کہ تو جھوٹوں کی جو گرد ہے، اس گرد کا جو ادنا سا ذرہ ہے، ہم اس تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ صحابہ اس زمانے کے مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ خانوی صاحب کے زمانے میں، مولوی تجمل حسین ان کے جو شاگرد ہیں وہ بھی عالم تھے، وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے مولانا جب قرآن پڑھتے تھے نا تو قرآن پڑھتے پڑھتے کبھی چیخ گئے، کہنے لگے کہ ہم جو قرآن پڑھتے ہیں اور ہمارے سامنے جنت اور دوزخ جو سامنے آتی ہے، اگر تمہیں اس کا ذرہ نظر آ جائے نا تو تم اپنے کپڑے پھاڑ دو، تم جنگلوں میں چلے جاؤ، تمہیں شہر اچھا نہیں لگے گا۔ پھر فرمایا میں جب قرآن پڑھتا ہوں نا، حدیث پڑھتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے اللہ رب العزت میرے دل پہ آ کے بیٹھ گئے، سبحان اللہ، ایسا اللہ نے کو تعلق دیا، اللہ ہمیں اس کی لذت نصیب، تو یہ لذت ماہانہ حاصل کریں گے، سالانہ اللہ ہمیں نصیب کرے۔ پھر فرمایا جو جنتی لوگ ہیں وہ باغات میں ہوں گے، پرہیزگار لوگ نعمتوں میں ہوں گے، اپنے رب کے وہاں سے خوب میوے توڑ توڑ کے کھائیں گے، اللہ رب العزت ان کو دوزخ کے عذاب سے بچائیں گے۔ فرمایا کھاؤ پیو، تم نے بہت روزے میں اور گرمی اور پیاس برداشت کیے، اور وہ اپنے میزوں پر اور اپنے تختوں پر اور اپنے قالینوں پر اور اپنے گھٹوں پر تیل لگائے ہوں گے، اور بڑی آنکھوں والی حوریں ان کے ساتھ بیٹھی ہوں گی۔ ایمان والے کہیں گے اللہ ہمارے بیوی بچے بھی تو ہماری بے قربانی دیتے تھے، ہم تبلیغ میں جاتے تھے وہ ہمارے بچوں کو سنبھالتے تھے، ہم جہاد میں جاتے تھے ہمارے بیوی بچے ہمارا خیال کرتے تھے، گھر بار کو سنبھالتے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الحقنا بہم ذریتہم، کہ اللہ دنیا میں فیملی اسی کو ہوتی ہے جب آدمی بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے، تو ایک آدمی کراچی میں ہو، دوسرا کینیڈا میں ہو، وہ وہاں سے پیشنٹ میں روئے، وہ یہاں سے روئے، یہ کیا دیتے ہیں؟ اللہ ایک ساتھ ہوتے ہیں تو سکون ملتا ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ اللہ رب العزت ان سب کو جنت میں اکٹھا کرا اور فرمایا وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ، ہم ایسے پھل ان کو بڑا بڑا کے دیں گے کہ جیسے وہ کھا کے چھلکا پھینکیں گے اللہ رب العزت دوبارہ وہ پھل ہوگا، اور ایسا گوشت اگر وہ بھنا ہوا چاہیں گے، تلا ہوا چاہیں گے، شوربے والا چاہیں گے، ہر قسم کا گوشت اللہ ان کو عطا ہوگا۔ اور یہ کیوں ملے گا کہ انہوں نے اپنی محنتیں آخرت کے لیے، اور جب وہ جام پیئیں گے تو ہلکی پھلکی چینا جھپٹی ہوگی، لیکن اس میں کوئی بےہودہ بات گناہ کی بات نہیں ہو، اور خوبصورت غلام ہوں گے، لڑکے ہوں گے، کأنہم لؤلؤ مکنون، کتنے خوبصورت ہوں گے جیسے موتی پڑے ہوتے، وہ ان کے سامنے سر کرتے ہیں، وہ جنتی کہیں گے اے جنتی پلیز یہ لیجیے، یہ لیجیے، گھومتے رہتے، اور وہ آمنے سامنے بیٹھ کے پی، جیسے ایک آدمی ایک کونے بیٹھ کے چائے پیے، دوسرے کونے میں چائے پیے، مزہ آئے گا؟ بولو بھائی سامنے بیٹھے گا یار دودھ تک کیا بڑی زبردست بنائے، میٹھا بھی برابر، پتی بھی برابر، ایسے آمنے سامنے بیٹھ کے اللہ رب العزت وہاں کی نہروں سے ان کو، شہد کی نہروں سے، پانی کی نہروں سے، شراب کی نہروں سے، دودھ کی نہروں سے پلائیں گے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائیں گے یہ تمہیں کیوں ملا ہے؟ ہم اللہ رب العزت کو دنیا میں یاد رکھتے تھے، کیا رکھتے تھے؟ یاد رکھتے تھے۔ اللہ نے بڑا احسان کیا، دوزخ کی گرم گرم ہواؤں سے ہمیں بچا کے رکھا، وہ تو الحمدللہ۔ پھر اللہ رب العزت نے سورہ نجم پڑھنے کی توفیق عطا کی، ستارے کے گرنے کے بارے میں فرمایا والنجم اذا ہوا، قسمیں کھا کے فرمایا یہ ساری دنیا بھی آپ کو مجنون اور پاگل کہے نا، ہم قسم کھا کے کہتے ہیں ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا ساتھی بھٹکا نہیں ہے،
وہ پاگل نہیں ہے، وہ اپنے پاس سے نہیں بولتا، ان هو الا وحی یوحا، وہی بولتا ہے جو اللہ بولتا ہے۔ اللہ بوت گرچ اس علقوم عبد اللہ بوت، کہتے ہیں اللہ رب العزت عبداللہ کے حلق میں اللہ بولتا ہے۔ کون بول رہا ہے؟ اللہ بولتا ہے۔ آواز تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے، لیکن یہ ترجمان، یہ پیغام کس کا؟ اللہ کا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے معراج کا ذکر کیا کہ حضور علیہ السلام کا جب ساتھ جبریل امین نے چھوڑ دیا، نوری نے کہا میں آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے، اللہ نے فرمایا آپ بغیر سفیر کے میرے پاس آئے، فتدلّ قریب ہوئی فکان قاب قوسین او ادنی، دو کمان یا ایک کمان کا فاصلہ ہے۔ اللہ پاک اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 70,000 پردوں کا فاصلہ رہ گیا، پھر جو اللہ رب العزت نے بات کرنے کی حضور علیہ السلام سے بات، آپ نے جنت کو دیکھا، سدرۃ المنتہا کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، فرشتوں کو دیکھا، اور عرش پر جو بیٹھ کے فرشتے لکھ رہے ہیں ان کے قلبوں کی آہٹ کو بھی سنا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائی سے بچتے ہیں، اور ابھی کوئی گناہ ہو جاتا ہے فوراً معافی مانگتے ہیں۔ اور میں وہ وقت یاد کرو تم ماؤں کے پیٹ میں تھے اور تمہاری غذا ہم نے خون بنایا ہوا تھا، فلا تزکوا انفسکم، اپنی پاکیزگی اپنے منہ سے بیان، اردو میں کہتے ہیں اپنے منہ یا مٹھو مت کرو، اپنی تعریف مت کرو، اللہ جانتا ہے من اتقی پرہیزگار تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا دیکھو مالدار کون کرتا ہے، فقیر کون کرتا ہے، شعرا جو نجم ہے، جو ستارہ ہے، اس کا رب کون ہے، عاد اولا کو ہلاک کس نے کیا، قوم سمود کو تباہ کس نے کیا، نوح علیہ السلام کی قوم کو برباد کس نے کیا۔ پھر فرمایا ہساتا کون ہے، رلاتا کون ہے، زندگی موت کس کے ہاتھ میں، جوڑے جوڑے کس نے بنائے، اللہ رب العزت۔ پھر سورہ قمر پڑھی گئی، قمر چاند کو کہتے ہیں، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معجزہ عطا کیا، جبل ابی قبیس پہ ابو جہل سب لوگوں کو لے کے گیا، 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، وہ آج ان کو تنگ کرتے، حضور علیہ السلام کو تو بہت زیادہ فکر تھی کہ کوئی بھی دوزخ میں نہ جائے، 15-17 لوگ تھے، کہ اگر آپ یہ 14ویں کا چاند کے جو ٹکڑے کرتے ہیں ہم سب کلمہ سب پڑھیں گے، سب کلمہ پڑھیں۔ آپ علیہ السلام اللہ کے نام سے بیٹھے کھڑے کھڑے وہاں نے اشارہ کیا تو ایک جبل ابو قبیس کے پہاڑ کے اس طرف چلا گیا، دوسرا دوسری طرف چلا گیا، سب نے دیکھا، دیکھتے دیکھتے آنکھوں میں آنسو آئے تو آنسو صاف کرنے لگے، ابو جہل سمجھا سب کلمہ پڑھ لیں گے تو کیا کہنے لگا، سحر مستمر، اس کی باتوں میں نہیں آنا، یہ بڑا پرانا جادو ہے، یہ اعراض کرنے لگے اور اپنی خواہشات پر چلنے لگے۔ اللہ پاک نے فرمایا اس میں ہم نے وعدے بتائے، سورہ قمر میں وعیدیں بتائی، جنت بتائی، دوزخ بتائی، ہم نے آسمان کے دروازے پانی سے کھول کے نوح علیہ السلام کی قوم کو کیسے غرق کیا، ہم ابھی بھی اس پر پوری طاقت رکھتے ہیں۔ قوم عاد کو ہم نے 7 راتیں 8 دن تک ہوا کے ذریعے کیسے مارا، کیسے پتھراؤ کیے، بڑے بڑے لمبے قد والوں کو کیسے برباد کیا، قوم لوط کو کیسے پتھروں کے ذریعے ہم نے مارا، قوم سمود کو ہم نے کیسے مارا، آل فرعون کو کیسے غرق کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا جو پرہیزگار لوگ وہ باغات میں ہوں گے، وہ نہروں میں ہوں گے، رب العزت ان کو بہت اچھی جگہ جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن پڑھنے کے لیے، آپ کہتے جائیے گا آسان، قرآن پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے، ترجمہ تفسیر کے لیے، پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے اللہ نے آسان، لیکن ایسا بھی ترجمہ تفسیر کی کہ گھر بیٹھے اس پہ اپنی رائے دینے لگ، جب تک استاد سے نہیں پڑھے گا۔ تو حدیث شریف میں فرمایا من فسر القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو حضور نے مجھے میری رائے یہ ہے، تمہیں جو اپنی رائے قرآن میں ڈالے گا تو اپنا ٹھکانہ اللہ ہمارے کام۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا فرمان عالی شان نقل کرتے ہیں کہ ہر چیز کی دلہن ہوتی ہے اور قرآن شریف کی دلہن سورۃ الرحمن، کیا ہے
سورۃ الرحمان کو رحمان اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کی ابتدا کی الرحمان، اس سے الرحمان۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ رب العزت فرمائے کہ بندوں میں تمہیں قرآن اور اپنا کلام سنانا چاہتا ہوں۔ بندے کہیں گے اللہ ضرور سننا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت بنفس نفیس خود سورۃ الرحمان جنت کو سنا، اللہ مجھے ہمیں نصیب فرمائے۔ فرمایا رحمان صفت رحمان ہے کہ اتنے گناہوں کے باوجود اللہ ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سلاتا ہے، ساری دنیا میں گھماتا ہے، پھراتا ہے، ہنساتا ہے، ساری ضرورتیں ہماری پوری کرتا ہے، ساری بغاوتوں کے باوجود۔ یہ صفت رحمان کے اثر ہے۔ اس کا اثر ہے ساری کائنات ویسے کہ ویسی، دن بھی آتا ہے، رات بھی آتی ہے، سردی آتی ہے، گرمی آتی ہے، ساری ضرورتیں اللہ پوری کرتا ہے رحمان کی۔ اللہ والقرآن، قرآن کس نے سکھایا؟ خلق الانسان، انسان کو کس نے پیدا کیا؟ علمہ البیان۔ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ مجھے کس نے سکھایا؟ اللہ رب العزت سکھا رہا ہے۔ کوئی اپنی طرف سے رٹا لگا کر بھی آئے، مجمع کے سامنے آئے تو سب بھول جائے۔ یہ کون بلواتا ہے؟ اللہ بلواتا ہے۔ سورج اور چاند اپنے حساب سے چل رہے، کبھی سورج اور چاند کا آپس میں ایکسیڈنٹ، جھگڑا، ٹکراؤ کبھی بھی نہیں ہوا۔ اور ستارے اور درخت یہ دونوں سجدہ کرتے ہیں۔ جیسے فرمایا شب قدر ہوتی ہے تو ہر درخت وہ زمین پہ باقاعدہ گر کے سجدہ کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور پھر اللہ کو کھڑا کرتے ہیں۔ جو کڑوا سمندر ہوتا ہے، عبد بن ابی لبابہ کہتے ہیں کہ شب قدر میں عبادت کر رہا تھا، میں نے کہا چلو آج میں سمندر کو چیک کرتا ہوں۔ جب میں نے کلی کی تو شہر سے زیادہ کی تھا۔ خالد بن ایوب کہتے ہیں کہ مجھے غسل کا تقاضا ہو، میں نے غسل کیا، جب غرارہ کیا تو میں نے کڑوے سمندر کو شہد سے زیادہ میٹھا پایا۔ تو اللہ رب العزت کے سامنے ستارے کیا، درخت کا سب سجدہ کرتے ہیں۔ اور آسمان کو بلند کس نے کیا؟ ترازو کس نے قائم کیا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں زمین کو ہم نے بچھایا ہے، اس میں پھل، اس میں کھجور، اس میں باغات، اس میں ہر قسم کی خوشبوئیں، ہم نے انسان اور جانوروں کے لیے سب کچھ جو رکھا، کس نے رکھا؟ اللہ رب العزت نے جب جنت کا ذکر کیا تو 8 دفعہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کیا فرمایا؟ اے انسانوں اور جنوں، کون کون سی اللہ کی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور جب جنت کا ذکر کیا تو 7 دفعہ اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پھر دنیا کی نعمتوں کو جب ذکر کیا تو اللہ نے 8 دفعہ پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذکر کر کے مفسرین فرماتے ہیں کہ جو دنیا کی نعمتوں میں اللہ کا شاکر بنے گا، اس شاکر بندے کو، شکر کرنے والے کو اللہ رب العزت خود ایسی راہیں دکھائیں گے کہ وہ جنت کی 8 دروازوں تک پہنچ جائے۔ اور جو ناشکرا ہوگا اور کفران نعمت کرے گا، اللہ کے خلاف بولے گا، شکوے شکایت انکار کرے گا، وہ ایسی راہیں اس کے لیے بنائے گا کہ اللہ ہماری گھر قدم ہوگا۔ تب انسان کو ہم نے بجنے والے ٹھیکرے سے پیدا کیا، جنات کو اپنے شعلہ مارتی ہوئی آنکھ سے پیدا کیا، مشرق اور مشرقین اور مغربین، یعنی مشرق مغرب شمال جنوب کا رب کون ہے؟ اللہ۔ فرمایا کہ 2 سمندر ہے، ایک ہی سمندر ہے، ایک ہی پانی ہے، دائیں طرف سے پیتے ہیں تو میٹھا، بائیں طرف سے پیتے تو کڑوا۔ یہ میٹھا کڑوے میں نہیں جاتا، کڑوا میٹھے میں نہیں جاتا، بیچ میں جو پردہ مجھے آپ کو نظر نہیں آ رہا، کس نے بنایا؟ اور فرمایا جو موتی اور موتی نکلتے ہیں سمندروں سے، یہ اللہ رب العزت نے نکالا۔ اور یہ جو پہاڑوں کے برابر اللہ رب العزت نے بڑے بڑی کشتی اور پانی کے جہاز رکھے، جو حمل و نقل کا کام، سارا مال ہمارا کراچی سے پوری دنیا میں گھومتا ہے یہ سمندر سے، اور ریپی جٹی پل سے چلتا ہے، یہ کون لے کے جاتا ہے؟ اللہ رب العزت۔ پھر فرمایا کل من علیہا فان، جو بھی زمین پر اس کو کیا ہے؟ فنا ہے، ہر آدمی کو مرنا ہے، ایک اللہ رب العزت کی ذات باقی ہے۔ روز اللہ کی شان ہوتی ہے الگ الگ۔ اللہ رب العزت اے انسان و جنوں تمہارے لیے بالکل فارغ ہے، میں تم سے دونوں سے فارغ ہوں، اور فرمایا تم دونوں کا میں حساب لوں گا۔ تم بھاگ سکتے ہو آسمان اور زمین سے تو بھاگ جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان۔ جنات انسان اللہ کی کائنات چھوڑ کے بھاگ سکتے ہیں؟ نہیں بھاگ سکتے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا
کہ مجرم قیامت کے دن اپنی پیشانیوں سے پہچانے جائیں تو ان کو چوٹی کے بالوں سے، سر کے بالوں اور ٹانگوں سے کھینچ کے دوزخ میں ڈالا جائے، اللہ علیہ، اور فرمایا کہ اس دن انسانوں سے اور جنوں سے اس کی جرائم کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، نامہ اعمال اٹھائے گا، اقرا کتاب، خود لگاؤ اپنا نمبر، ہمیں آپ کو کچھ بتانے کی ضرورت ہے۔ اور جو اپنے رب سے ڈر گیا اللہ اس کو دو باغات عطا کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک قتل ہو گیا تو قاتل کا پتہ نہیں لگ رہا کہ مارا کس نے، جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ کوئی غلط فعل کرنا چاہتا تھا تو یہ منع کر رہا تھا، اس کی وجہ سے اس کو قتل کیا گیا۔ اب ظاہر بندہ تو چلا گیا، گواہ کوئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قبر پر بیٹھ گئے اور فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب سے ڈر گیا اللہ اس کو دو جنتیں عطا فرمائیں گے۔ تو قبر میں اس جوان کی آواز آئی آتانی ربی جنتان، میں نے گناہ کو چھوڑا اللہ رب العزت نے مجھے دو جنتیں عطا فرمائیں۔ تو جو کلر کو پکڑا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو اعلیٰ درجے کے متقی اور پرہیزگار ہیں ان کی نعمتیں، ان کے چشمے، ان کے باغات، ان کے پھل اور ان کے جو تخت ہے اور ان کے جو غالیچے ہیں اور تمیز ریشم کے ہیں وہ ایسے ہیں کہ دوسرے عام مسلمان تک نہیں پہنچ سکتے، اور ان کی بیویاں جن کی نظریں اپنے شوہر کے سوا کہیں اڑتی نہیں، نہ انسان نے چھوا نہ جن نے چھوا، وہ ان کا انتظار کرتی ہیں، وہ ایسی ہے کأنہم الیاقوت والمرجان، جیسے یاقوت اور مرجان، اس سے زیادہ وہ خوبصورت۔ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ پھر ہمیں تو عام ایمان والے ہیں اللہ ان کو بھی تو باغات عطا فرمائے اور اس میں بھی بہتے ہوئے چشمے ہیں اور اس میں پھل ہے، اس میں کھجور ہے، اس میں انار ہے، اس میں خوبصورت لڑکیاں ہیں، ایسی حوریں خیموں میں بند ہے کہ جن کو انسان اور جنات نے نہیں چھوا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تیرا پروردگار برکت والا ہے، عظمت والا، اکرام والا۔ اس کو واقعہ پڑھیں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ گھر والے سورہ واقعہ رات کو پڑھتے رہیں گے کبھی ان کے گھر میں کپڑ کھاتا نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا آخری وقت تھا، انہوں نے پوچھا کہ آپ کی 7 بیٹیاں ہیں، میرے کئی باغات ہیں، میں آپ کے نام پر کر دیتا ہوں، ورنہ مجھے ضرورت نہیں ہے، تو آپ کی بیٹیاں تو کام کریں گی نہیں، پھر آپ کیا کرو گے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا حضور علیہ السلام کا فرمان عالی شان جو تھا وہ میں نے اپنی بیٹیوں کو یاد کرایا، میری بیٹیاں روز سورہ واقعہ پڑھتی ہیں، ہمیں کہیں ہاتھ پھیلانے کی مانگنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ پاک نے کہا وقعت الواقعہ کہہ کے فرمایا کہ جب قیامت واقع ہو جائے گی اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، کتنے لوگ بلند و بالا ہوں گے، کتنے ذلیل اور خست ہو جائیں گے، جب زمین کو جھٹکا دیا جائے گا پہاڑ چل پڑیں گے اور وہ ریت کی طرح ہو جائیں گے، تم 3 گروہ میں ہو جاؤ گا، وَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ دائیں والے، نمبر 2 بائیں طرف والے، اور نمبر 3 سب سے زیادہ سبقت کرنے والے وہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے، ان کا بہت بڑا حصہ پہلے لوگوں میں ہے، آخری قیامت سے پہلے بھی کچھ لوگ ان سے مل جائیں گے، لیکن اکثر لوگ پرہیزگار نہ ہونے کی وجہ سے ان اعلیٰ خصوصیات والے ایمان والوں کے ساتھ مل وہ تو بہت نہیں، اللہ ہمیں نصیب کرے۔ وہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے، آپس میں آمنے سامنے بات چیت کریں گے، لڑکے ان کے سامنے چکر لگائیں گے جو ہمیشہ ہمیشہ خوبصورت رہیں گے، آپ ہورے ہوں گے اور معین کی شراب لے کر ان کے سامنے کھڑے ہوں گے، جب بندہ پیے گا تو سر میں درد نہیں ہوگا، چکر نہیں آئے گا۔ آیت نمبر 19 ہے، اگر کسی کو سر میں درد ہو وَلَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ، کیا پڑھے؟ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 19 کو جو پڑھے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں کرتے ہوئے دم کرے بڑے سے گھومتا چلا جائے، اللہ پاک آن کی آن میں اس کا درد سر ختم کر دے۔ ایسے پھل ہیں کہ جن کا دل چاہے گا ملے، پرندوں کا گوشت اللہ دے گے جیسا وہ چاہے، باقاعدہ پرندہ بات کرے گا، ایک کہے گا میں نے سلسبیل کا پانی پیا ہے، دوسرا کہے گا میں نے زنجبیل کا پیا ہے،
میں نے جو عرش کے نیچے جو گھاس ہے، جو زمین ہے، وہاں کی گھاس میں نے کھائی ہے، تو مجھے کھا لے، میری لذت بہت زیادہ ہے۔ اللہ ایسی چیزیں، ایسے برکتیں عطا فرمائے۔ اور موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، جیسے کہ پڑے ہوئے موتی ہوتے ہیں، اس میں کوئی بےہودہ بات نہیں سنیں گے، گناہ نہیں سنیں گے۔ ہر جنتی دوسرے کو کہے گا السلام علیکم، کیا کہے گا؟ سلام السلام۔ اور پھر پھلوں کے بارے میں فرمایا بڑے بڑے کیلے ہیں، لمبے لمبے سائے ہیں، اور وہ پانی ہے، اور جیسا پھل چاہو گے وہ کثرت سے ملے گا، کوئی ممانعت نہیں ہے، ختم نہیں ہوگا، ایک کھاؤ گے اس سے اچھا دوسرا لگتا ہے۔ اور بہترین بچھونے ہیں، اور باقیرہ لڑکیاں تیار ہیں، اب عمر ہے، خوب محبت کرنے والی ہیں۔ اور یہ دائیں طرف والوں کے لیے ثلۃ من الاولین، پہلے لوگوں نے اس میں بڑا حصہ ڈالا ہے، اور بعد والے بھی اس میں حصہ ڈالا۔ جو فرمایا کہ جو لوگ شمال والے ہیں، لیفٹ والے ہیں، کھبے پاسے والے ہیں، اور چپلاس والے، الٹے ہاتھ والے ہیں، فی سموم و حمیم، وہ گرم گرم ہواؤں میں اور کھولتے ہوئے پانی میں، ایسے سائے میں ہوں گے جو گرم ہوگا، ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے وہ بہت عیاش پرست تھے، قسمیں کھاتے تھے، کہتے تھے ہم اٹھنا تراب، مٹی ہو جائیں گے، اقامت ہڈیاں ہو جائیں گی، ہمیں کون اٹھائے گا؟ ہمیں کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ فرمایا ان الاولین والآخرین، تمہارے اگلے پچھلے لمجموعون الی میقات یوم، سب کو جمع کروں گا۔ اے جھوٹے، تجھے میں زقوم کا درخت پلاؤں گا، تیرے پیٹ کو اسی سے بھروں گا، کھولتا ہوا پانی بھی اس پر پلاؤں گا۔ جیسے پیاسے اونٹ بھاگتے ہیں، گدھے بھاگتے ہیں، ایسے تجھے بھگاؤں گا۔ یہ تمہاری مہمانی میں روز معاشر میں اس لیے کروں گا کہ تم نے دین کا مذاق کرا۔ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، تم کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ اب بھائی تم جو ٹپکاتے تھے، انتم تخلقون، تم نے اس سے پیدا کیا، ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ ہم چاہتے تو تمہیں ہٹا کے کوئی اور مخلوق کو پیدا کر دے۔ پر میں کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ہم کون اگاتا ہے؟ اللہ نے فرمایا تم جتنے بیج ڈالو، جتنی کھاد ڈالو، جتنی کھیتی کرو اور جتنی کھیتی باڑی کرو، ہم چاہے بڑے بڑے بانس، سانپ، بچھو کاٹے ہوئے اگا دے تو کچھ کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کہ جتنی کہکشائیں ہیں، تو میں 5 ملین کہکشاں ہیں، ایک کہکشاں کے تحت 1 لاکھ سے زیادہ گردش کرتے ہیں۔ کوئی ایک گھنٹے میں 1 لاکھ میل گردش کرتا، کوئی 1000 میل گردش کرتا ہے، کوئی 10 لاکھ میل گردش کرتا ہے۔ یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایک کہکشاں، اس میں فرمایا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، یہ جو ستاروں کی میں قسم کھا رہا ہوں، کہکشاؤں کے بارے میں بتا رہا ہوں، یہ بہت بڑی قسم ہے۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ، یہ قرآن کریم ہے جو چھپے ہوئے اوراق میں لکھا ہوا ہے، اس کو ناپاک آدمی ہاتھ، بے وضو آدمی قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ پھر فرمایا جب تمہاری حلق میں پہنچ جاتی ہے روح اور نکلنے کا ٹائم ہوتا، تم دیکھ بھی رہے ہو، اب تمہارے قریب ہوتے ہیں، لوٹاؤ نا، تم اپنی روح واپس لوٹا لو، مرنے سے بچا لو۔ کوئی کسی کو بچا سکتا ہے؟ آج بھی اپنے دور میں کیا پڑھا؟ جنازہ پڑھا، کیا پتا چلتا کس کا کمی؟ مجھ سے میں نے پوچھا کہ رات کو بالکل ٹھیک تھی، اچانک ہاتھ پہ اللہ ہماری بات ہو گئی۔ پھر اللہ نے دو بکریوں کے بارے میں فرمایا کہ گرم پانی سے، کھولتے ہوئے پانی سے ان کا استقبال ہوگا، ان کی مہمانی کا لفظ اس لیے کہ وہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، دین داروں کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ہم بھی تمہارا مذاق ہے، ان ھذا لہو حق الیقین، پر حق ہے اپنے رب کی تم تسبیح بیان۔ پھر سورہ حدید پڑھی گئی کیونکہ اس میں وانزلنا الحدید، لوہے کے بارے میں بتایا، یہ لوہا، یہ سریا کس نے اتارا؟ اللہ نے اتارا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آسمان میں جو کچھ ہے، زمین، وہ سب میری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ انسان سے جب کہا جاتا ہے تو وہ اور رمضان المبارک کے بعد میری باغی گی انشاءاللہ، ہلکی آواز آ رہی، اول، آخر، ظاہر، باطن، زندہ کرنے والا، موت دینے والا کون ہے بھائی؟ آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کرنے والا کون ہے؟ زمین میں سے جو نکلتا ہے، آسمان سے جو گرتا ہے،
آسمان کی طرف جو چڑھتا ہے اوپر سے نیچے آتا ہے کون جانتا ہے؟ وہ معکم تمہارے ساتھ. پھر اللہ رب العزت تمہیں کیا ہو گیا؟ تم اللہ رسول پہ ایمان نہیں لاتے. پھر تمہیں کیا ہو گیا؟ اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے، مال قبر میں لے کے جاؤ گے. آسمان اور زمین کی میراث کس کے لیے؟ کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اللہ رب العزت فرمائے مجھے قرض دو، میں اس کو ڈبل کر کے بڑا چڑھا کے دوں گا اور اجر عظیم الگ. اے ایمان والوں قیامت میں تم دیکھو گے یسعى نورهم بین ایدیہم، ایمان اور عمل کا نور اور روشنی آگے پل صراط آئے گا، پیچھے منافقین آئیں گے. یہ پل صراط کراس کر کے آگے چلے جائیں گے، منافق پل صراط پہ پھنس جائیں گے. تو وہ کہیں کہ انظرونا، رک جاؤ بھائی رک جاؤ، سنو بھائی سنو، نقتبس من نورکم، تھوڑی سی روشنی دے دو ذرا پل صراط کراس کرنا. تو قیل ارجعوا وراءکم، روشنی آنی ملتی، شادمان سے لے کے آنی تھی، مکہ مسجد سے لے کر آنی تھی، ایمان عمل والی زندگی بنانی تھی. تو تھوڑا سا خیال کر لو، فَلْتَمِسُوا نُورًا، وہاں تلاش کرو، یہاں نہیں ملے گا. وَضُرِبَ بَيْنَهُمْ، دیوار قائم کر دی، اور وہ کٹ کے دوزخ میں چلے جائیں اور اگلے والے جنت میں. پھر وہ آواز دے کہ ہم تمہارے ساتھ رہتے تھے شادمان میں، کراچی میں، پاکستان میں، وہاں بالکل رہتے تھے. فَقَدْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، دنیا میں مادیت کے گرداب میں پھنسایا. ایمان عمل سے تم کیا کرتے تھے؟ بھاگتے تھے. وَتَرَبَّصْتُمْ، وَارْتَبْتُمْ، تم شک میں رہتے تھے. وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِ، تمہاری بڑی بڑی امیدیں تھی. حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، اللہ کا عذاب آیا. غَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، تمہیں اس دنیا نے دھوکے میں ڈال دیا. آج کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے. یہ بہت بری جگہ ہے. اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا ان تخشع قلوبهم، ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈرتے ہیں. کیا کہتا ہے؟ تو وہ شراب پی ہوئی اور مستی چھائی ہوئی تھی، اور ایک آدمی اکیلا قرآن شریف پڑھ رہا تھا. بلاؤ جلدی سے بلا کے لاؤ. لوگوں نے کہا بھائی وہ فقیر آدمی بلاؤ. اس کو بلایا تو کیا پڑھ رہے تھے؟ پڑھو. ایک دفعہ پڑھا، دو دفعہ پڑھا، جتنے جام کے بہت لمبا ہوں گے شراب وہ سب کو توڑ دیا اور کہا میں توبہ کرتا ہوں. سب ان کے ساتھیوں نے توبہ کی اور میں وقت آ گیا میرا دل اللہ کے ذکر سے ڈر گیا. اللہ ہمیں اس کا ذرہ نصیب کرے. فرمائے دنیا کی جو زندگی ہے کھیل ہے، تماشا ہے، زینت ہے، فخر ہے. اتنے کارخانے، اتنی فیکٹریاں، اتنی دکانیں، میرے اتنے جاننے والے، میرا حلقہ احباب اتنا ہے، اموال اور اولاد میں کثرت ہے. فرمایا یہ ایسا جیسے کوئی کھیتی کرنے والا کھیتی کرتا ہے، خوب کھیتی باڑی ہوتی ہے، بڑا فخر کرتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے وہ کہتا بس اب میں کاٹ لوں گا. جب رات کو اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے اور جب وہ صبح جا کے پہنچتا ہے تو بانس اور کانٹوں کے سوا کا کچھ. میں سبقت کرو، مغفرت کی طرف، بخشش کی طرف دوڑ لگاؤ، جنت کی طرف دوڑ لگاؤ جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی ہے. سب تیار ہیں انشاءاللہ. پھر آخری رکوع میں اللہ رب فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اللہ تمہیں دو حصے اپنی رحمت سے عطا فرمائے گا اور ایسا نور عطا فرمائے گا تم چلتے چلتے سیدھے جنت میں پہنچ جاؤ. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا. اللہ حضرات کو بہت جزائے خیر عطا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ جیسے قرآن کریم کی انوارات سے، علوم سے، معارف اور اسرار سے اللہ آپ نے شہر رمضان میں ماہ الصیام میں ہمیں مستفید فرمایا. موت تک قرآن کریم سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. مرتے وقت بھی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما. قرآن کا ہم سب کو عاشق بنا. اللہ ناشر قرآن بنا، قاری قرآن بنا، عامل قرآن بنا، داعی قرآن بنا اور ہم سب کو حافظ قرآن بنا. اللہ قرآن کے معانی میں اور اس کے مطالب میں غور و تدبر کرنے اور درس قرآن کی دولت سال بھر حاصل کرنے کی توفیق عطا. اس کے ذریعے راحتیں، رحمتیں، برکتیں ہمیں بھی نصیب فرما، ہمارے بچوں کو نصیب فرما، ہمارے گھر والوں کو نصیب فرما، گلی محلے والوں کو اور ساری دنیا میں قرآن و سنت کے نور کو بانٹنے کی توفیق فرما. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.